الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان القوة للہ جمیعا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا کرم احسان ہے جس نے پوری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، اور اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا کہ اعلان کر دیا کہ انسان اکرام کے لائق ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ کا ایک تو احسان پیدائش کے لحاظ سے ہے کہ انسان کو باوجود کہ اعلان کیا کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے، لیکن اس کے درجات کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے انسان کو سب سے اعلیٰ، اشرف اور اکرام کے لائق بنا دیا۔ تو اللہ پاک کی قدرت میں جتنی قوتیں دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ان تمام قوتوں کا سرچشمہ اللہ پاک ہے۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی قوت سے اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کے اندر اپنی قدرت کو نمایاں کیا ہے۔ جن چیزوں کو بھی آپ دیکھیں گے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ تو ان مخلوقات میں سب سے زیادہ مضبوط اللہ نے فرشتوں کو بنایا۔ فرشتہ ایسا مضبوط بنایا کہ جو حکم اللہ کا ہو اس کے کر گزرنے میں، اور کما حق کو جیسا حکم ہے ویسا پورا کر دینے میں کہیں کمی کوتاہی نہیں رہے گی، اور اس کے اندر نافرمانی کا مادہ بھی نہیں رکھا ہے۔ تو ایک تو سلسلہ فرشتوں کا، یہ فرشتہ نور سے بنا ہے، روشنی سے بنا ہے، اور جو جنات ہے اس کو آگ سے بنایا گیا ہے۔ اور آبی مخلوقات تو مچھلیاں وغیرہ آپ جانتے ہیں، اور خشکی پہ رہنے والے نہ جانے کتنے اقسام کے لوگ رہتے ہیں جو مٹی سے بنی ہوئی۔ تو انسان بھی مٹی کے پیدائش سے ہے، لیکن اس مٹی کو اللہ نے شرف بخشا اور سب سے بڑا اور اعلیٰ اور اشرف قرار دے دیا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، انسان کے بننے سے پہلے اس دنیا میں جنات کی آبادی تھی، اور پھر جب ان کی نافرمانیاں بڑھ گئی تو ان کو ہٹایا گیا، اور پھر انسان کو اللہ پاک نے فرشتوں سے مشورہ کیا، اور جو امانت اللہ کے حکم کا پورا کرنا، ان کے حکم کو، ان کی رضا کو حاصل کرنا، یہ امانت جو ہے پیش کیا زمین کے اوپر۔ زمین نے انکار کیا، پہاڑ نے انکار کیا، آسمان نے انکار کیا، لیکن اس انسان نے اس بیڑا کو اٹھایا۔ اسی لیے اللہ کی امانت کو اٹھانے والا یہ انسان تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ظلماً جہولا ہے، عجولا ہے انسان، انہوں نے سمجھا نہیں کتنا بڑا وزندار ہے یہ کام اللہ کی امانت کا، لیکن انسان نے بہرحال اٹھا لیا باوجود کمزوری کی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں تو انسان میں جو ہے بچے جو ہیں وہ فطرت اسلام پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضیات پہ چلنے والا سچا ذہن کا اور سادہ دل و دماغ کا پیدا ہوتا ہے، اور پڑھنے کے لحاظ سے جب پیدا ہوتا ہے تو لا تعلمون شیئا، کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ علم کے اعتبار سے بالکل کو رہا ہے، باقی اعتبار سے سمیع بصیرہ ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب دھیرے دھیرے علم دیکھ کر، سن کر اس کے علم کا سلسلہ ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ انسان مضبوط بھی ہوتا ہے۔ لیکن جتنا بھی انسان مضبوط ہو جائے، بہرحال وہ کمزور ہی رہتا ہے۔ اسی لیے اور چیزوں کو تو اس کے دفاع کے لیے ایک چیز دے دیا گیا، جیسے
जानवर है, किसी को खुर दिया, किसी को सींग दिया, किसी को नाखून दिया। गरज के हर एतबार से उसको मसाला जो उसको ज़िंदगी की ज़रूरत थी, खाने के लिहाज से, रहने के लिहाज से, दिफा के लिहाज से, उनको दे दिया गया। लेकिन इंसान को दांत भी मिला तो वो कुछ दिनों के बाद में। तो इंसान जो है बिल्कुल कमज़ोर, और उसका सिलसिला अल्लाह ने अकल दिया इंसान को। अकल के ज़रिए यह दूसरी चीज़ों के ज़रिए ताकत हासिल करता है। तो इंसान बदन में जो ताकत हासिल करता है बचपन से, दुनिया में जितनी ग़िज़ाएँ पैदा होती हैं वो सूरज से पैदा किया जाता है। यानी सूरज की गर्मी से ज़मीन तपती है, ज़मीन में सलाहियत पैदा होने को होती है, और जो चीज़ बढ़ा है, बढ़ना, फलना, फूलना, पकना, यह सारा निज़ाम सूरज के इंतज़ाम से है। तो सूरज कभी पूरब से जब निकलता है तो उसकी रोशनी, उसका तपिश कम रहता है। तो यह समझो कि उस सूरज के पके हुए अनाज से ये 3 दौर होता है। जैसे सूरज जब निकलता है तब कमज़ोर रहता है, ऊपर चढ़ता है, दोपहर को जाता है तो पूरा शिद्दत और मजबूती आ जाती है। फिर उसके बाद जब ढलता है तो उसकी ताकत और उसकी तपिश कम होते होते गुरूब हो जाता है। तो सूरज के ज़रिए दुनिया आलम की तमाम पकाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल इंसान करता है, इसलिए इसके अंदर बचपना, जवानी और बुढ़ापा आता है। तो अब ये 3 दौर से इंसान गुज़रता है। लेकिन अगर आप देखेंगे जन्नत में तो वहाँ पर जो है वो हमेशा की ग़िज़ा होगी। वहाँ पर सूरज की पकी हुई कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अल्लाह अपनी कुदरत से पका के खिलाएगा और फिर वो अपनी जगह पर भी चला जाएगा। वहाँ तो बका का रंग है। अगर फल तोड़ेगा, एक फल तोड़ेगा 10 फल लग जाएगा। खाते खाते अगर 40 साल तक भी खाएगा फिर भी दस्तरखान में कमी नहीं होगी। और जायका अगर कहा जाए तो एक ही फल का न जाने कितने किस्म के जायके होंगे। जब सामने उन चीज़ों को रखा जाएगा फलों को, तो कहेगा कि ये तो हम खा चुके हैं, क्या बार बार अल्लाह पाक वही एक ही चीज़ खिलाता है। वो तो भी मुतशाबिह, हम शक्ल नज़र में आएगा, लेकिन जब खाएगा तो समझेगा कि पहले जितने चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया फलों को, ये तो कुछ और ही है, शक्ल अगर से वैसा ही है। तो वहाँ पर नित नए दिन में जो चेहरे का, बदन का, ताकत का इंहिसार बढ़ता जाएगा। जन्नत में बका का लाइन है, इसलिए वहाँ जवानी ख़त्म नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, और इसी तरीके से वहाँ बीमार नहीं पड़ेगा, कपड़े नहीं धोना पड़ेगा, पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पेशाब पकाने की वहाँ पर हाजत नहीं होगी। वहाँ सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगा, इलाज के लिए कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हकीम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान हमेशा वहाँ तंदुरुस्त रहेगा। तो इस दुनिया के अंदर जो कुछ दवाई के एतबार से, हकीमों के एतबार से, डॉक्टरों के एतबार से, या जिस अंदाजे से भी इंसान के इलाज की तरफ मुतवज्जह होते हैं, ये तदबीरें तो है, लेकिन ये इलाज अल्लाह शिफा देता है तो शिफा होता है। कुरान में ऐलान किया, वैसा मरस्तफ़ा हुआ यस्मीन, कि आप जब बीमार पड़ते हैं तो अल्लाह शिफा देता है। तो अल्लाह ताला किसी के हाथ पर शिफा का सिलसिला ज़्यादा कर देता है तो कसरत से लोग उनके हाथों पर शिफा याब होते हैं। तो उनके हाथ का कमाल नहीं, उनके ज़हन का कमाल नहीं, चीज़ों का कमाल नहीं, कमाल तो अल्लाह की है कि उसकी खास रहमत शिफा का उसकी तरफ मुतवज्जह होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके ज़रिए शिफा पाते हैं, न कि डॉक्टर के ज़रिए। डॉक्टर को अल्लाह ने ज़रिया बनाया शिफा का। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, एक तो लाइन बनाया मजबूत फरिश्तों का जो नूर से बना हुआ है। पता चला कि इंसान के नूर सबसे सुआ, रोशनी, वो मजबूत चीज़ होती है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, इंसान का बदन जो है यह ज़मीन मट्टी से, इसकी ग़िज़ाओं से बना हुआ है, इसलिए ग़िज़ाओं से बदन के अंदर तो ताकत हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत हो तो कोई ग़िज़ा से बढ़ के और कोई लाइन, दूसरा लाइन अपनाना होगा। तो इंसान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को लगाया। बच्चों को के पीछे ज़्यादा, बूढ़ों के पास, कमज़ोरों के पास तादाद उसकी ज़्यादा है। एक एक इंसान के पीछे
66 फरिश्ते होते हैं, क्योंकि इंसान का शैतान खुला हुआ दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है। और उसके शैतान के अंदर, इब्लिस के अंदर किब्र पैदा हुआ, बड़ापन पैदा हुआ। उसने शिरक नहीं किया था कि अल्लाह के साथ कोई पार्टनर है, कोई उसके साथ शरीक है आसमान ज़मीन के बनाने में, वो मुशरिक नहीं था। लेकिन उसे ज़ौन था, उसे किब्र हो गया था कि ये मिट्टी से बना हुआ इंसान हमसे बड़ा कैसे होगा, मैं तो आग से बना हूँ, मैं ऊपर में रहता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। तो गरज के वो किब्र उसके अंदर पैदा हुआ, और उस किब्र की वजह से उसने अल्लाह से दुआ भी कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि हम अगर कुछ बढ़ सकते हैं तो अल्लाह के बगैर नहीं। तो उसने दुआ किया कि रब्बे अंज़िरनी इला यौम युबअसून, कि हमें क़यामत तक की मोहलत दीजिए, तो हमें मौत नहीं आए। और काम क्या करेंगे, अल्लाह को चैलेंज किया, अल्लाह सिरात, कि हम सीधे रास्ते पर बैठेंगे और आपके जो बंदे होंगे उसको बहकाएंगे, और वो सीधे रास्ते पे चल नहीं पाएगा, इधर उधर भटक जाएगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अक्सर लोगों को आप देख लेंगे कि वह जो है शुक्रिया अदा करने वाले नहीं होंगे। तो अल्लाह पाक ने कहा कि जो तुम्हारे बातों में रहेगा हम उसको तुम्हारे साथ में जहन्नम में डालेंगे। तो जन्नत के अंदर अगर सूरज नहीं है तो फिर क़यामत के बाद सूरज का क्या होगा। तो कहा कुरान में इन्नकुम वमा ताबुदून हसबु जहन्नम, कि तुमको और जहन्नम का ईंधन जलावन बनाया जाएगा। इंसान को जो काफिर है, मुशरिक है, जो अल्लाह से इनकार करता है, उसके साथ ज़मीन आसमान के बनाने में पार्टनर मानता है, ज़मीन आसमान के बनाने में कोई पार्टनर नहीं, न बनाने में, न पैदा करने में, न चलाने में, न बका में, किसी चीज़ में कोई शरीक नहीं। आप करते हैं अगर ऐसा ध्यान, ऐसा गुमान, ऐसा यकीन, तो वो आपके लिए बर्बादी का सबब है, न कि उधर होता है। तो जो करता है गलत वो उसको भोगेगा। अल्लाह के अंदर कोई जाए का तमाम आलम अगर मुशरिक हो जाए क़यामत के करीब में, तो अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं है। जैसे दुनिया के अंदर अगर सारे लोग खिलाफ हो जाएं तो हुकूमत चली जाती है, इक़्तिदार चला जाता है, इज़्ज़त चली जाती है। लेकिन सारे आलम का तमाम इंसान मिल कर के अगर अल्लाह की नाफरमानी पर उतर जाए तो फिर भी अल्लाह के अलूहियत में, उसके बड़ाई में, उसकी कुदरत में कोई कमी नहीं आएगी। उसको इक़्तिदार से बेदखल नहीं समझा जाएगा, ना हो सकता है। तो अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है, तमाम मुल्क और तमाम चीज़ों के रूह उनके कब्ज़े कुदरत में है। उसी ने बनाया है, हर जर्रे को देखता है, हर जर्रे के अंदर तसर्रुफ़, हर पूरी कायनात उसके कब्ज़े कुदरत में है। तो कुदरत अल्लाह की है, ताकत अल्लाह की है। उसने ताकतवर फरिश्तों को बनाया, और इंसानों का फरिश्ता होता कैसा है, तो कुरान में बताया उली अजनिहतिन, कि वो परों वाला मखलूक होता है। कितना पर होता है, सलासा व रबा, किसी को 3 पर होता है, किसी को 4 पर होता है। और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम फरिश्तों का सरदार है, बहुत बड़ा उसका अल्लाह ने जिस्म बनाया है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहीं आता कि 100 पर दिया गया, कहीं आता 600 पर दिया गया। तो उन परों को वो खोल नहीं सकता, इतना बड़ा बड़ा पर है। अगर वो चाहे तो समझिए कि ज़मीन के किसी हिस्से को, पहाड़ को, वह जो है अपने पर के नोक पर उठा के आसमान ले जाके ज़मीन में पटक सकता है, इतनी ताकत अता फरमाया। ये ताकतवर लाइन जो है, इंसान ताकतवर बन रहा है तो असलहे का बना कर लोहे से और चीज़ों से, कीमियाई लाइन से समझता है कि हम सबसे मजबूत हो गए, और ताकत की बुनियाद पर कमज़ोरों पर जुल्म करना, सताना चाहता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, लेकिन उसको हुकूमत नहीं, उसके पास कोई फ़ौज नहीं, उसकी कोई तंजीम नहीं कि उसके ज़रिए काम हो। अकेला इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझिए नमरूद को जेर किया, तो अल्लाह की मदद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थी। क्योंकि कुदरत अल्लाह के हाथ में, तुमने समझा कि आग लगा के जला देंगे और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल के भस्म हो जाएगा, लेकिन भस्म करने वाले ही ख़त्म हुए,
इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग भी एक दो घंटा नहीं, पल नहीं, बल्कि 40 दिन तक उसमें रहे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बयान था कि पूरी ज़िंदगी में इतना सुकून जितना आग में मिला मुझे बाहर नहीं मिला। क्योंकि सलामन अला इब्राहिम बताती या नारो कुनी बर्दन, कहे आग ठंडी हो जाओ। तो आग में जलाने की सिफत अल्लाह ने रखा है, वो ताकत अल्लाह ने आग में दिया है। अब उस आग की कुव्वत को अल्लाह ने ख़त्म कर दिया कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जलाने के लिए आग है, उस आग को हुक्म दिया कि तुम ठंडी हो जा। अगर सिर्फ इतने ही कहते तो बिल्कुल ठंडी बर्फ़ हो जाने का खतरा था। इसलिए कहा सलामन अला इब्राहिम, कि सलामती के साथ इब्राहिम से पेश आओ। तो मेरे भाइयों और मोहतरम बुजुर्गों, ये निज़ाम दिखा रहा है कि कमज़ोर एक तन्हा आदमी पैदाइश के वक्त भी परेशानी, बाड़े होने में भी पूरा हर निज़ाम था, सारे निज़ाम को फेल करके रख दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। तो जिसके पास दीन होगा, अल्लाह के हुक्म पर चलेगा, अल्लाह उसको कामयाब करता है। तो अंबिया का सिलसिला रखा और ये लोग कमज़ोर लोग हैं। तो बचपन में अल्लाह ने बच्चे का मासूमियत दिया, उसका गुनाह नहीं लिखा जाता है, नेकी लिखा जाता है। तो गोया कि ये एक्स्ट्रा पेपर है। जैसे पेपर है, उसका इम्तिहान देते हैं तो उसके नंबरात आते हैं, लेकिन जो है एक्स्ट्रा पेपर से उसका नंबर में इजाफा होता है, तो वो दर्जात में तरक्की करते हैं। तब ये 15 साल की जो ज़िंदगी है, इसमें जो नेकियां हैं, यह उसके किए हुए नेकियों पर इजाफा होगा, क्योंकि इधर तो बुराई उसकी लिखी नहीं गई। कदन सभी नहता जब लोग बच्चे से जब तक के बालिग नहीं हो जाए, वान मजनून हत्ता वफ़ीक़ा, पागल का गुनाह नहीं लिखा जाता जब तक उसका पागलपन जुनून ख़त्म नहीं हो जाए। वान नाइमिन हत्ता सैकजा, और सोने वाले से जब तक के जाग नहीं जाए। अगर सोए हुए में ख्वाब में अगर उसने कहा गुलाम आज़ाद कर दिया तो गुलाम आज़ाद नहीं होगा, और अगर उसने बीवी को जवाब देने की बात ख्वाब में बोल दिया तो आवाज़ में निकल गई तो तलाक भी नहीं होगा, क्योंकि सोने वाले के ऊपर से जो है कलम उठा लिया गया है। यानी उसका लिखा गुनाह या नेकी लिखा नहीं जाता उसके गुनाह को। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में अपने हुक्म पर चलने के लिए इंसान को बनाया, लेकिन इंसान और जिन्नात को भी बनाया, लेकिन इंसान कमज़ोर है। तो अब ये जो अंबिया किराम आए, कितने आए? तो कहते हैं मियाँ तो अल्फिन और यजीदुन। कुरान में आता है कि 1 लाख हुए थे और ज़्यादा कर दो। तो और कितना ज़्यादा करेंगे? 1.25 लाख हुआ या 2,40,000 हुए, कम बेश 1,40,000 पैगंबर आए या 1.25 लाख आए या 2.5, मुख्तलिफ रवायात है। तो ये सारे फरिश्ते हैं और इंसान के पीछे इसकी खिदमत के लिए और दुनिया के निज़ाम के अंदर इसको लगाया गया है, लेकिन आसमान को थामने वाला फरिश्ता नहीं है। आसमान को ताला अपने कुदरत से थाम के रखा है और चालन दिया कि आँख से उठा के देखो आसमान को, उसमें कहीं आपको खराबी दरार नज़र आता है, फिर से देखो, बार बार देखो, हल तरा मिन फतूर, क्या कहीं खराबी नज़र आती है? कहते हैं कि तुम्हारी निगाह थक कर तो नीचे जलील होकर नीचे हो जाएगी, लेकिन तुम आसमान में कोई खराबी नहीं दिखा सकोगे। जैसे इंसान को रहने के लिए ज़मीन को बनाया, फ़िहा तहयौना व फ़िहा तमूतूना व मिनहा तुखरजून, कि ज़मीन को तुमको बनाया है और इसी में तुम जिंदा रहोगे और फिर इसी में मिले चले जाओगे, फिर दोबारा हस्र नस्र जो होगा वो इसी ज़मीन से ही निकलेगा। एक एक कब्र से 70 फरिश्त जो है मुर्दा जिंदा होकर के जाएगा। तो इंसान को दोबारा ज़िंदगी मिलेगी और ये क़यामत में अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। क़यामत के मैदान में 5 चीज़ का हिसाब होगा। एक तो ये पूछा जाएगा कि आपने जो है पैसा कहाँ से कमाया और खर्च कहाँ पर किया। आमद और खर्च का हिसाब अल्लाह को सुनाना होगा। अगर आपकी आमदनी, इसलिए जो कुछ आमदनी ज़िंदगी में है, जो ताकतें हैं, जो इल्म व हुनर है, वो अल्लाह का देन है। उसके बारे में क़यामत में पूछा जाएगा कि आपकी ये आमदनी कहाँ से आई है, हलाल तरीके से या हराम तरीके से।
اگر حلال طریقے سے آئے تو ٹھیک ہے، اگر حرام طریقے سے آیا تو قابل مواخذہ ہے، اس میں کچھ بھی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، الٹا نقصان ہوگا۔ تو آمدنی کا سوال حساب قیامت میں دینا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ خرچ کہاں کیے، خرچ کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور تیسرے یہ کہ علم آپ نے سیکھا تو کیا عمل کر کے لائی۔ علم سیکھا، مولانا ہو گئے، عالم ہو گئے، مفتی ہو گئے، قاضی ہو گئے، جج ہو گئے، سب کچھ بنے صحیح ہے، لیکن آپ کا عمل کیا تھا؟ اس لیے بتایا کہ مثلا الذین کہ جو لوگ تورات کو اٹھانے والے لوگ ہیں اور اپنے کو عالم اور یہ سب سمجھتے ہیں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، اگر عمل نہیں کرتا ہے تو گدھے کے جیسا ہے۔ تو گدھے کا جیسا کیا ہوتا ہے؟ گدھے کے جیسا گدھا ہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ گدھا کہا گیا۔ اس کائنات میں جتنی چیز ہے وہی من صحیح یسبحون بحمدہ، دنیا کی ہر چیز تسبیح میں ہے، لیکن کچھ چیز مستثنا بھی ہوتا ہے۔ اس مستثنا میں ایک گدھا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اسی لیے عالم جو عالم ہے اور عمل نہیں ہے تو وہ اس کو جو ہے مہذب انداز میں گدھے سے تسبیح دیا گیا۔ تو اسی لیے عالم بغیر پھل کا درخت ہے اگر عمل نہیں ہے اس میں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو انسان کو اس دنیا میں محنت کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے بنایا گیا، بھیجا گیا ہے، اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تو انسان کا بچپنا تو معصوم تھا، اب جن کو بھیجا گیا انہیں بھی معصوم رکھا گیا، پوری زندگی معصوم رکھ دیا گیا، کیونکہ اگر ان سے غلطی سرزد ہوگی تو ان کے جو مقتدی ہیں، ان کے پیچھے جو چلنے والے وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب وضو کر رہے تھے، مٹی کا لوٹا تھا اور سب دیکھ دیکھ کر کے اس کے مریدان وضو کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے وہ لوٹا گرا اور گر کے ٹکڑا ہو گیا، وہ پھٹ گیا، پانی گر گیا، تمام مریدوں نے اپنے لوٹا کو پٹک کر کے سب لوٹا توڑ دیا۔ کیوں؟ تو وہ سمجھ رہے تھے پیر صاحب جیسے کریں گے ویسے مجھے کرنا ہے، تو ان کا لوٹا ٹوٹ گیا تو ہمارا لوٹا کیوں رہے؟ تو اللہ تعالیٰ اگر جو ہے انبیاء کو بھی ایسے رکھتے اور ان سے غلطی ہوتی تو پوری امت برباد ہو جاتی، قوم برباد ہو جاتی۔ تو اسی لیے ان کو معصوم رکھا گیا، اور تاکہ ان کو جو ہے ان کے طریقے پر چلے گا، ان کے بات میں چلے گا تو اپنے وقت کے نبی پر چلنے سے وہ اس کی کامیابی ملے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں توریت نازل ہوئے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے توریت پر عمل کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ماننا یہی کامیابی تھی۔ فضلتکم علی العالمین، پورے عالم میں ان کو فضیلت بھی دیا بنی اسرائیل کا، قرآن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ احکام منسوخ ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آتے ہیں، تو اس طریقے سے بنی اسرائیل کو فوقیت تو دی تھی، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ اب یہ کلام پاک آنے کے بعد وہ تمام کتابیں دنیا میں موجود ہو، لیکن حکم اس کا باقی نہیں، حکم اب قرآن پاک ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہ جو ہے انبیاء کرام کمزور ہیں، لیکن یہ بھی کر کے ویسا ہی کام دکھا رہا ہے جیسا فرشتہ دکھایا۔ اب آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر اگر دو طرح کے لوگوں کو کام کرنے بھیجا جائے، اور ایک وہ لوگ ہو جو پورا مضبوط پہلوان ہو، ہر چیز سے لیس ہو اور وہ کر کے دکھا رہا، اور ایک وہ ہے جو خود کا کمزور ہے، ہر چیز اس کا کمزوری ہے، اور اس کے باوجود بھی ویسا ہی کر کے دکھا دے جیسا مضبوط ہو، تاکہ بتائیے انعام کے لائق کون زیادہ ہوگا، اکرام کس کا ہونا چاہیے، درجہ کس کو ملنا چاہیے۔ تو انبیاء کرام کمزور تھے، لیکن کام ویسا ہی کیا جو اللہ کو حکم تھا۔ فرشتہ مضبوط ہو کر کے کام کر کے دکھا رہا ہے، انبیاء کمزور ہو کر کے کام کر کے دکھایا، اس لیے فضیلت کے اعتبار سے انبیاء کا درجہ زیادہ ہے اور فرشتے کا درجہ کم ہے، کیونکہ کمزور نے کمزور رہتے ہوئے مضبوط سے بڑھ کر کام کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام ہیں، اور ان میں اکثریت کیا ایک دو کو چھوڑ کے کسی کو دنیاوی حکومت نہیں ملی، لیکن دنیا کا نظام سنبھال کے بھی دکھانا تھا،
تو ایسی حکومت ملی کہ وہ حکومت بھی دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا کہ ہماری ایسی حکومت ہو کہ دنیا میں ایسی حکومت کسی کو نہ ملی۔ ہواؤں پر حکومت تھی، انگوٹھی کے ذریعے تمام دنیا کے جنات ان کے تابع تھے۔ یہ نہیں کہ اس نے کوئی عمل کر لیا تھا، اللہ سے مانگا اللہ نے دے دیا، بس یہی عمل تھا کہ اللہ سے مانگا، تو اللہ سے مانگا اللہ نے قبول کر لیا تو ان کو مل گیا۔ تو پوری دنیا کے تمام جنات ان کی انگوٹھی کے ذریعے ان کے ماتحت۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، آپ طاقت دکھا کر عمل کر کے چلا کر کے پوری دنیا کے جنات کو قبضے میں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس نے ایک دعا کیا اور اس کے ذریعے سارے عالم کے تمام جنات ان کے تابع ہو گئے۔ بہرحال یہ جو ہے تو شیطان کو دشمن بناؤ۔ دشمن کیوں بنانے کے لیے کہا گیا؟ کیونکہ وہ ہمارا دشمنی کا کام انسان کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو جو شیطان کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ تو پہلے درجے کا بیوقوف ہے کہ دشمن کے ساتھ دوستی جوڑ رہا ہے اور اپنا نقصان اٹھا رہا ہے۔ اسی لیے شیطان سے دشمنی کرنے کو بتایا ہے، اور شیطان جہنم میں جائے گا تو جو ان کے پیروکار ہوں گے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ قیامت کے میدان میں شیطان کہے گا کہ ہم نے اس کو کب کہا تھا کہ یہ کام، ہم نے تو خالی شروعات میں بتا دیا، یہ جو چلا ہے پورا اپنا من سے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب قیامت میں سارے اسباب ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد کہے گا کہ ان کو دی وجہ سے تو ہم چلے تھے، وہ کہیں گے نہیں آپ تو خود اپنے فائدے کے لیے میرے پیچھے چلے۔ تو لیڈر کے بات پہ چل کے جو برباد ہوں گے تو قیامت میں لیڈر لوگ کہہ دیں گے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی ان چلنے والوں کی ہے، اور وہ اپنا پلہ جھاڑ لیں گے۔ اور اگر کفر و شرک سے مبتلا ہو کر زمین کے اندر خزانے بھر کے بھی خدا کے سامنے پیش کرے گا کہ یہ پوری دنیا، اول تو دنیا کسی کے کا ملکیت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو پوری دنیا کے ہر چیز کا مالک بنا دے اور وہ اس کام کے بدلے میں دے کہ مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور مجھے جنت میں چلے جائیں، تو وہ نہیں قبول ہوگا۔ تو میرے بھائی جو کچھ کرنا ہے یہی دنیا کی زندگی میں کرنا ہے، اس لیے محتاط زندگی دی گئی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کسی میں کوئی طاقت۔ اب انسان کو طاقت کہاں سے آئے گی؟ ایک تو ظاہری ہتھیار ہے، لیکن یہ دعا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا صلاح المومن، ایمان والے کا ہتھیار دعا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 950 برس تبلیغ کیا اور سارے لوگ ستانے میں رہے، پتھروں سے مارتے رہے، کان بند کر کے رکھے، آپ کے کپڑوں کو جھنجھوڑنا، آپ کی باتوں کو نہ سننا، اور دن رات آپ تبلیغ میں رہ گئے۔ لیکن جب اللہ سے دعا کیا کہ لم یلد الا فاجرا کفارا، کہ اللہ اس کا خاندان نسل برباد ہو گیا، اب جو بھی پیدا ہوگا ایسے ہی خراب قسم کے لوگ پیدا ہوں گے، اسی لیے اس کو جو ہے سمجھے ختم کر دیجئے۔ تو پانی کے ذریعے تمام انسان ختم ہو گیا، دوبارہ آبادی ہوئی، تو اسی جو ہے سمجھے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ہم یافس کی اولاد ابھی پوری دنیا میں ہے۔ جو کنعان تھا اس کو کہتا تھا ہم تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، نہیں یہ پہاڑ بھی نہیں بتایا۔ تو پہاڑ کی بلندی کو سمجھنا، پہاڑ سے ساویل الجبل، کہ پہاڑ کا ہم سہارا لیں گے تو بچ جائیں گے، کوئی نہیں بچائے گا، اس لیے کہ ان القوۃ للہ جميعا، ساری طاقت سارا پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو پانی میں رہتے ہوئے بھی سوکھے میں خشکی میں پار کر دے اور نہیں ڈوبے، اور لاؤ لشکر کے ساتھ طاقت کے ساتھ سارا گھمنڈ اور ساری طاقتیں دریا میں چلے جائے، ختم ہو جائے، ہتھیار کے ساتھ فوج کے ساتھ خود بھی مر جائے اور نشان عبرت بنا دیا جائے، اس کا نام فرعون ہے۔ تو پانی میں جا کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، سارے نمونہ موجود ہے۔ اب اس وقت جو ہے اب بیماری کے لائن سے پورا عالم مجبور ہے۔ وہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لکل داء دوا، ان کے ہر چیز کی دوا بنے گی۔
تو اس دوا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تسلی ہے، ورنہ پوری دنیا کرا لڑیں گے، کیا لڑے گا آپ؟ شفا نہیں مل سکتی، مر رہا ہے آپ جیسے سمجھے بہ رہا ہے، جل رہا ہے، جگہ نہیں مل رہی ہے، اس طرح سے تو آپ کیا اللہ سے لڑیں گے؟ ارے تدبیر کرو شفا حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس تدبیر کو قبول کرے گا تو آدمی نجات پائے گا۔ تو دعا کر کے جیسے شفا مانگنا، تدبیر کر کے دوا بنانا اور لوگوں کے ہمدردی کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اب جو بیمار پڑتے ہیں ان کو مزاج پوچھنے کے لیے صرف جائے، ڈاکٹر نہیں ہے، حکیم نہیں ہے، اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہاں سے جا کر کے بیمار کے پاس میں اگر 2 کلمہ بول دے کہ انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تسلی کے کلمات اگر صبح کہا ہے تو 70,000 فرشتے ان کے لیے شام تک دعا کریں گے۔ قیامت میں اللہ پاک کہے گا کہ میں بیمار پڑ گیا تھا تو تم مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ پروردگار عالم آپ کیسے بیمار پڑتے ہیں؟ آپ تو خود بیماروں کو شفا دینے والے ہیں۔ کہا کہ اگر جو بیمار ہوئے ان کے پاس اگر جاتے تو مجھے آپ اس کے پاس پاتے۔ انا عند منکسرۃ قلوبہم، بیمار آدمی کا دل ہر چیز سے ٹوٹا ہوا رہتا ہے اور ایک اللہ سے کنیکشن لگا رہتا ہے کہ کیسے ہم دوا چل رہا ہے کسی طرح ہم ٹھیک ہو جائیں۔ تو دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کا لگاؤ بنتا ہے، تو اللہ کو آپ ان بیماروں کے پاس پاتے اور بیمار پرسی کرتے تو آپ کے ذریعے ان کو تسلی ہوتی۔ تو میرے بھائیو اور محترم بزرگوں، اس پوری کائنات میں طاقت اللہ کی ہے۔ اب انسان کو جو طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان ملنے کے بعد اس دنیا کے اندھیر سے نکل گیا، ہدایت اس کو ملے گی، تو ہدایت میں وہ بڑے بڑے کام کریں گے، دعا کے ذریعے کامیابی حاصل ہوگی اور ذکر کے ذریعے دل میں نور پیدا ہوگا۔ تو نور سے فرشتہ بنا ہے، وہ نور اگر انسان کے قلب میں ہو تو وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ تو اس لیے بتایا کہ جو نفس کو کنٹرول کر لے تو اس کے اندر ایک معمولی فرشتہ سے بڑھ کر طاقت عطا کر دی جاتی ہے، کیونکہ وہ نفس کو کنٹرول کیا۔ 2 دشمن میں سے ایک دشمن نفس ہے، جو اندر کا دشمن ہے، کھانے پینے سے جو بنتا ہے، جو طاقت بنتی ہے وہ ہے نفس۔ تو اس نفس امارہ جو ہر وقت برائی پر آمادہ کرتا ہے، اس کو کنٹرول کر لیا تو اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ایک عام فرشتے کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر برابر طاقت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر انسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک کمزور انسان ایک طاقتور فرشتے کے مقابلے میں مضبوط کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ایک دشمن کو زیر کر لیا ہے، اور اگر دونوں دشمن سے بچ رہا ہے تو پورے عالم میں وہ آزاد ہے، اس کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ اللہ کی توفیق ہو تو ہر کام کر سکتا ہے، اس کے لیے کام کرنا آسان ہے۔ تو انسان جو یہ ذکر کرتا ہے یہ نور پیدا ہوتا ہے اور اس کے ثمرات و برکات پورے عالم میں پھیلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اسی تک محدود ہوتا ہے۔ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا، اللہ کہنے والا لفظ جو نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کوئی نیکی نہیں، لیکن صرف کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اس ایک آدمی کی برکت سے سارا نظام زمین آسمان کا اور ہر ایک کا کھانا پینا سب چلتا رہے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے اس آدمی کا جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ذکر بڑی چیز ہے، اللہ بڑا ہے، اس کی ذکر بھی تمام چیزوں سے بڑی ہے اور ذکر کے اندر بڑی طاقت ہے۔ کلمہ جب پڑھتا ہے تو انسان کی زبان سے نکل کے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ اللہ کے عرش تک پہنچ کر کے اس کے ستون سے جا بنتا ہے اور عرش ہلنے لگتا ہے۔ اس کے کہنے کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے وہ ستون تک آواز پہنچ جاتی، ستون ہلا دیتا ہے کلمہ پڑھ کر کے ایک انسان۔ تو اللہ پاک کہتا ہے ستون کیوں ہل رہا ہے؟ کہتا ہے جس زبان سے یہ کلمہ ادا ہوا ہے اس کے ذریعے سے میں یہاں پہنچا ہوں، اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے، میں اس لیے ہل رہا ہوں کہ آپ متوجہ ہوں میری طرف نہیں، اس بندے کی طرف آپ توجہ فرمائیں جس نے زبان سے اس کلمہ کو پڑھا۔ کہا کہ جعلی سلامت ما کان قبلہ، جاؤ ٹھیک ہے، جتنا گناہ اسلام لانے سے پہلے کیا سب ہم معاف کر دیے، اور اگر کوئی گنہگار پڑے گا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو گناہ معاف نہیں ہوگا،
جب ایک کافر پڑھے تو اس کا سارا گناہ معاف ہے، تو گنہگار پڑھے گا تو کیوں نہیں اللہ کی مغفرت ہوگی۔ تو کلمہ جو بھی ہے سبحان اللہ ہو، الحمدللہ ہو، یہ سبحان اللہ آدھے ترازو کو بھرے گا الحمدللہ میزان عمل کو، تو قیامت کے میدان میں وہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو میں نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں پر لگائے، اس طاقت کو میرے دین کے بلند کرنے پر، میرے نام کو روشن کرنے پر، مجھے راضی کرنے پر لگائے ہو، یا اس جوانی کو اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں لگائے، میرے نافرمانیوں میں لگائے ہو، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو جوانی کا حساب ہوگا، زندگی کہاں لگائے اس کا حساب ہوگا، اور آمد خرچ کا حساب دینا ہوگا۔ اور 5واں نمبر علم کا ہے کہ کیا عمل کیے ہو، اس کو بتاؤ کہ آپ نے عمل کر کے کیا لایا ہے۔ یہ 5 باتیں تو قیامت کے اندر حساب ہوگا۔ اس کے بعد وزن بھی ہوگا، تو وزن کے اندر جو ہے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک تو وہ وزن کرنے والا ہوگا جس میں ایمان اور کفر کو تاپا جائے گا۔ ایمان ہے تو اس کے وزن میں آ جائے گا، کفر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی وزن نہیں۔ جیسے راکھ اڑ جاتا ہے ویسے جو اعمال کا ڈھیر ہوگا تو ہوائیں چلے گی، اور مشرک و کافر کے تمام عمل کل عدم ہو جائے گا، چونکہ دنیا میں اس کو بدلہ دے دیا گیا ہے۔ آخرت میں ما لہ من آخرت من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ہوائیں چلے گی، ان کو اٹھا کے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ انکم وما تعبدون حسب جہنم، تم جس کے پانی کے تم جو ہے سورج کا پوجا کرتے تھے، میرا مخلوق تھا، میرے حکم سے سورج اگتا ڈوبتا تھا، تم نے اس کو کیا تو اس کو 2 ٹکڑا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے، تاکہ تم دیکھ لو کہ جس کی تم عبادت کرتا تھا وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ کچھ بھی تمہاری مدد جہنم میں نہیں کر سکتا۔ چاند کو بھی اگر تم نے پوجا کیا ہے، عبادت کیا ہے، تو چاند تو خدا کا ایک مخلوق ہے، اسی لیے اس کو بھی 2 ٹکڑا کر کے جہنم میں ڈال دیں۔ ایک صحابی کی نظر پڑی چاند پر، دیکھتے 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 اس نے کہا کہ چاند اگرچہ بہت دور میں ہے، بہت روشنی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا لگتا ہے، مگر اس کا بنانے والا اور میرا بنانے والا تو ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ نے اس غور و فکر پہ اس کی مغفرت کر دی۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، جہنم کے اندر لیڈر بھی ہوں گے، شیطان جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ بھی وہیں ملے گا، وہاں وہ کہے گا تم زندگی بھر تمہارے بات میں چلو، آج تو مجھے بچا لو، کہیں گے ہمارا ہی ٹھکانہ تمہیں ساتھ میں چلا، میں کیا کروں۔ تو جہنم بچنے کی جگہ نہیں، اس سے پہلے موت آنے سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہے، اخلاق کو درست کرنا ہے، اعمال کو درست کرنا ہے، ہدایت پانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ہدایت 3 لائن سے ملے، محنت کر کے مجاہدے سے ہدایت کا لائن ملے گا، دعا کر کے اہدنا الصراط المستقیم دعا سے ملے گا کہ اللہ مجھے ہدایت دے، ہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ جس راستے سے مجھے کامیابی ملے گی اس کے لیے مجھے تیار کر دو، مجھے راستہ دے دو۔ دعا کیا، دعا قبول ہے، آج تک اصحاب کہف موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، دعا کر کے اپنی ضرورت کو اللہ سے مانگنا، پورا کرنا۔ اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے، اللہ کے خزانے سے جب دنیا میں رزق آتا ہے، طاقتیں آتی ہے، ہر چیز اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے، اللہ کے خزانے سے لینے والے بن جائے، ایسا دعا ہو۔ یہ نہیں کہ آپ پانی کو آ میرے پاس، مجھے پیاس لگی، آ میرے پاس۔ تو کافر کا دعا ایسے ہے کہ پانی کو بولے میرے منہ میں آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے آپ مانگیں گے اللہ سے تو اللہ دے گا۔ اس دنیا کو جب تک باقی رکھنے کے لیے کہیں حجر اسود ہے، کہیں مقام ابراہیم کا پتھر ہے، کہیں جو ہے سمجھے کہ دجلہ فرات اور نہروں کا سلسلہ جنت سے ہے، اس لیے باقی ہے۔ اور تمام پھلوں کا بیج اللہ نے اوپر سے لایا، دنیا کی نوسط سے چھوٹا چھوٹا، اور جیسا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے، اصل مزہ تو آخرت میں ہی اس کو پائے گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لاکھ تدبیر کوشش کرے، کسی کا ملک نہیں رہے گا۔ ملک والے زیادہ گھمنڈی ہوتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے، میں جیسا چاہوں گا دبا کے مار کے کچھ کر لوں گا، مگر وہ قیامت میں جواب دے گا، اعلان ہو جائے گا لمن الملک اليوم۔ آج بتاؤ کس کی حکومت ہے، کون ہے حکمرانو؟ آج کس کی حکومت ہے؟
पूरी दुनिया में जितने भी दरख्त हैं, दरिया, पहाड़ है, सब बराबर हो जाएगा। और जो है आसमान अल्लाह अपनी कुदरत में लपेट लेगा, न आसमान मिलेगा न ज़मीन मिलेगी, वो मैदान महशर होगा और सूरज सवा नेजा पर नज़दीक में होगा और आदमी अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबा हुआ होगा और एक एक करके अल्लाह अपने पास बुलाएगा और उसका सवाल व जवाब होगा। तो वहाँ पर बचने के लिए जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चला होगा, उनको ऊपर दरूद व सलाम भेजता होगा, तो उसको हौज़ कौसर से पानी अल्लाह पाक पिलाएगा। आला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठा, अबयज़ मिनल लबन, दूध से ज़्यादा सफ़ेद हुआ हौज़ कौसर, जो 40 किलोमीटर लंबा चौड़ाई में होगा। वो हौज़ का माने दरदा नहीं होगा, 40 किलोमीटर लंबाई, 40 किलोमीटर चौड़ाई। तो ये मुरब्बा 40 को दे दो तो 120 के मुरब्बा मीटर का वो हौज होगा और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से पिला रहे होंगे। अब हम दरूद पढ़ते हैं, मसलन एक दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना। ये सल्ले माने दरूद जो बोलते हैं तो यहीं भटक जाते हैं। दरूद है क्या चीज़, वो क्या चीज़ है दुनिया में नहीं जानती ना, बस दरूद दरूद क्या दरूद। तो सल्ले के माने रहमत क्या है, मेहरबानी क्या है, अल्लाह की तरफ से जो मेहरबानी जो रहमत उतरती है उसका माने सल्ली है। अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद जो हमारे आका सैयदना मौलाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जो हमारे सरदार हैं, और मौलाना मोहम्मद जिसका नाम है, वाला आले मोहम्मद जो उनके नाम पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तमाम क़यामत तक के लोगों पर भी रहमत हो। व साहबे, और आपके साथी सहाबा जितने थे उनको भी वह बारिक और बरकत भी हो, यहाँ से लेके वहाँ तक वह सलीम और सलामती भी हो। गौर करके देखो कि कितनी बड़ी चीज़ मंगा रहा है। क़यामत तक के सारे मुसलमानों के लिए रहमत मांग लेना, सलामती मांग लेना, बरकत मांग लेना, साहबा के लिए स्पेशल मांग लेना, आले मोहम्मद के लिए मांग लेना, रहमत और बरकत बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए जो शख्स एक मरतबा अगर दरूद पढ़ ले तो नेकी करेंगे तो नेकी का फरिश्ता लिखेगा, बुराई करेंगे तो बुराई वाला फरिश्ता दाहिने वाले फरिश्ते के इजाज़त से, चूँकि वो अमीर हैं तब वो इजाज़त से गुनाह लिखेगा। लेकिन दरूद आप पढ़ेंगे तो दोनों का काम चालू है। दाहिने वाले फरिश्ते नेकी लिखेंगे, बाएं वाला फरिश्ता उसके ज़िंदगी में जो बुराई हुआ है एक एक दरूद के बदले में उसकी बुराइयों को मिटा देंगे। जैसे कोई गलत चीज़ लिखी जाती है उसको मिटाए जाते हैं, उस तरह से इनके नामे अमाल से उनके बुराइयों को मिटाएंगे। और अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह पाक एक उस दरूद के जितना दरूद पढ़ता है उनके दर्जात को भी बुलंद करेंगे। अब रह गया मुसीबत, तो अल्लाह पाक एक एक मुसीबत को एक रहमत के मुकाबले में तो काफ़ी है कि एक रहमत से सारा आलम का तमाम तकलीफ़ दूर कर सकता है, जो जाके बार बार उनके ऊपर अल्लाह की रहमत व मेहरबानियाँ। तो ये दरूद जो कोई भी अमाल पहुँचाना है, दुआ पहुँचाना है, इबादत पहुँचानी है तो दरूद के ज़रिए पहुँच सकता है अल्लाह तक। लेकिन जो है अगर आप खुद दरूद पढ़ें तो उसको पहुँचाने की क्या ज़रूरत हो, तो खुद मकबूल है। हर चीज़ में शक है कि कबूल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन दरूद तो मकबूल है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं और आलम के लिए रहमत बनाया गया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझ पर बहुत ज़्यादा रहमत है। उनका एक जर्रा भी थोड़ी देर के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत अगर मुनक़ता हो जाए इंसान को पहुँचने का, तो उसी आलम में वो आदमी इस्लाम से फिर जाएगा, दीन से फिर जाएगा। जैसे दरख्त है कि कुछ दिनों के बाद पानी न मिले तो मर जाता है, लेकिन इंसान का ईमान का बका, हिदायत का बका, नूर का बका और ज़िंदगी के तमाम अच्छे अमाल का असरात का बका सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की बदौलत है। तो हमारी ज़िंदगी उनकी बदौलत है, आखिरत उनकी बदौलत है। तो
مستحق ہیں کہ ان کے اوپر بار بار درود پڑھا جائے، صبح شام کم از کم 100 بار درود پڑھا جائے، 300 مرتبہ پڑھے تو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں نام لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و طفیل سے ہم سب کو بھی اس کی اتباع نصیب ہو، اور ہمیں اپنے کمزوری کا ہر وقت احساس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت کے اونچے مقام پانے کے بعد بھی قیامت میں کہیں گے وما عرفنا کا حق معرفت کا، وہ مضبوط فرشتہ جو تمام آسمان پر دن رات سجدہ اور ہر حال میں عبادت میں رہتے ہوئے جب قیامت کے اس صف بندی میں کھڑا ہوگا، ایک صف میں تو صرف جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، پورا صف بھر جائے گا، اتنا بڑا جبرائیل علیہ السلام۔ باقی صفوں میں فرشتے کم جسامت والے ہوں گے تو ہوں گے، تو وہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے وما عبدنا کا حق کا عبادت کا، کہ اللہ ہم سے عبادت نہیں اس کی جیسی عبادت کرنے، تو ابدیت تو فرشتہ وہاں کرے گا، یہاں نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں عبادت کرے گا دنیا میں، ابدیت ان سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ مضبوط بنایا اس کو نا۔ مضبوط اگر کہ میں کمزور ہوں، جھوٹ بولے گا نہیں، تو کمزور کر سکتا کہ میں کمزور ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، ہم سے نہیں ہو سکا، خطا نسوان سے بنا، ہم سے ایسا ہو گیا، اللہ معاف کر دے، تو خدا فوراً معاف کرے گا، کیا سمجھے۔ اور مضبوط اگر کہہ نہیں سکتا، اس کے اندر نافرمانی ہے نہیں، اس لیے قیامت میں کہے گا۔ تو وہاں تو فرشتے بھی نظر میں ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اور وہ جہنم میں 70,000 باغ لگائے گا رسی، اور 70,000 فرشتے ایک ایک رسی کو پکڑ کے کھینچ کے سامنے کریں گے جہنم کو، تاکہ دیکھ لے کہ جہنم کس کا نام ہے۔ تو انسان کے نظر کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا، اس کے اوپر پل صراط کو بچھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اعمال کا حساب کر کے ایک ایک کر کے پل صراط پہ پار ہوگا۔ آگے اس کو جو پار ہو گیا اس کو رہبر ملے گا، اور رہبر آپ کو جنت بھی دکھا دے گا کہ یہ آپ کی جنت۔ تو ایک جنت وہ ہے جو پہلے سے بنا کے رکھا ہے، جس کی دعوت اللہ پاک دے رہا ہے، اور ایک جنت وہ ہے جو عمل سے بنے گا۔ جنت کے درخت لگے گا آپ کی تصویر پڑھنے سے، عبادت کرنے سے، یہ عبادت اور نیک کام جنت کے محل کی تعمیر، باغیچے کا تعمیر، آسائش کا تعمیر، اس کی وسعت، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی بڑھتا رہے گا، تو وہ اسی دنیا سے بنے گا۔ اعمال رک گیا تو وہاں کام بھی رک جائے گا۔ بہرحال اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہمیں بنایا ہے، ہمیں آخرت میں بھی زندہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ہماری روح رہے گی۔ یہ بدن تو لباس ہے، یہ قبر میں چلا جائے گا، بنایا تھا پھر بدن ختم ہو جائے گا، دوسرا بدن دیا جائے گا۔ جنتی ہے تو جنت کا بدن دیا جائے گا، جہنمی ہے تو جہنم کا بدن دے کر کے جہنم میں بھرنے کے لیے ڈالا جائے گا، کہ ایک دانت اس کا اگر دیکھا جائے تو ایک پہاڑ کے برابر ہوگا، تو 32 دانت اگر ہے تو 32 پہاڑ کے برابر تو اس کا منہ کا دانت ہوگا، تو اس کا چہرہ کتنا بھیانک ہوگا۔ وہ جائے سمجھیے جہنم کا عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو ہمیشہ آرام کی جگہ جنت ہے۔ وآخر دعوانا